اپنے اپنے زمانے میں خبریں دیتے رہے، آتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں کائنات کی ہر چیز نے، اس جہان آپ و گل کی ہر چیز نے میری رسالت و نبوت کی گواہی دی ہے۔ قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سوچ لو تم کیا کہہ رہے۔ کہنے لگا اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تبارک و تعالیٰ کو نہایت ہی ناپسند اور ناگوار ہے کہ جب ایمان والوں کو کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو وہ خاموش بیٹھے تماشائی بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی اللہ۔ اے ایمان والو، مجھ کو اپنا پروردگار ماننے والوں، بتاؤ تو صحیح بھلا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو تو تم زمین میں دبے جاتے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں نہ نکلو گے تو وہ تم کو دردناک عذاب دے گا، یعنی تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، اور تمہاری ہلاکت کے بعد وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ پتھر رہ جائے گا پکار تمہارے، اگر اللہ کے لیے نہ نکلو گے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے سے پوری پوری قدرت رکھتا ہے اور وہ اس سے آزاد ہے۔ اور وہ انسان گھوڑے کا یہ کام اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے، یعنی انسان یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ ایک گھوڑا کس جذبہ و خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں دوڑتا ہے، اتنا تیز دوڑتا ہے کہ ہاتھ میں لگ جاتا ہے، قدم اس تنسرت سے اٹھاتا ہے کہ پتھروں سے آگ کے شعلے بڑھنے لگتے، جوش میں ہلاتا ہے، اور پھر بے خوف و خطر دشمنوں کی صفوں میں کود جاتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اے انسان تو میری راہ میں کیوں نہیں نکل؟ یقیناً تو بہت ہی نہ ٹھکرا مرغا بے شرمات القبور۔ کیا انسان اس وقت کو نہیں جانتا جب وہ مردے جو قبروں میں ہیں باہر نکال لیے جائیں بہت شرمات القبور، اور معلوم ہو جائے گا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ انہیں جہاد کرو، اگر تم سمجھو تمہیں اللہ کی طرف سے مدد نصیب ہوگی اور جلد فتح یاد